ناظرین، آج ہم لبنان اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات کریں گے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کی زمینی فوج نے جنوبی لبنان میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے، لیکن حزب اللہ نے اس بات کی تردید کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے دستے ٹارگیٹڈ گراؤنڈ ریڈز کر رہے ہیں جو ہوائی حملوں کی اور توپ خانے کی مدد سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہ حملے حزب اللہ کے خلاف سرحد کے قریبی گاؤں میں کیے جا رہے ہیں، لیکن حزب اللہ کی میڈیا سپوکس پرسن محمد عفیف نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے لبنان میں داخل نہیں ہوئی ہیں۔ اریبہ، یہ صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے because you see the rate at which Israel is expanding the unrest into the region, I think it is very dangerous اور ایک بہت زیادہ خطرناک صورتحال کا پیش خیمہ ہے یہ ساری ڈیولپمنٹس۔ اس والے سے ہم ناظرین کو مزید بتائیں کہ اسرائیل نے اپنی توجہ غزہ سے ہٹا کر اب لبنان کی سرحد پر مرکوز کر دی ہے۔ اس کا مقصد ظاہری طور پر اپنے شہریوں کو گھروں میں واپس لانا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہانہ ہے۔ اسرائیل کی حالیہ کارروائیوں سے لگتا ہے کہ وہ اپنے پرانے دشمن حزب اللہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی دھمکی آمیز تقریر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مشرقی وسطیٰ میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اسرائیل نہیں پہنچ سکتا، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کتنے متکبر ہو چکے ہیں۔ اور یہ سب امریکہ کی حمایت سے ہو رہا ہے۔ امریکی سیکرٹری آف ڈیفنس لوئڈ آسٹن اور اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گیلنٹ کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی، جس میں دونوں نے سرحد پر حملہ اور انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ امریکہ اسرائیل کو مکمل چھوٹ دے رہا ہے، حالانکہ پہلے وہ احتیاط برتنے کی بات کر رہے تھے۔ سابق وزیر انصاف یوسی بیلین نے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ یہ ایک محدود زمینی آپریشن ہوگا۔ ناظرین، اسرائیل نے پچھلے 2 ہفتوں میں لبنان پر وحشیانہ ہوائی حملے کیے ہیں، جس میں 1000 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جمعے کو بیروت کے جنوبی علاقے میں ہوائی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پورے خطے میں امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود حزب اللہ نے اسرائیلی اہداف پر راکٹ اور میزائل داغنا جاری رکھا ہوا ہے۔ حزب اللہ کے ڈپٹی چیف نعیم قاسم نے کہا ہے وہ کسی بھی ممکنہ اسرائیلی زمینی کارروائی اور طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور غزہ میں صورتحال بدستور خراب ہے۔ نصیرت ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 13 لوگ شہید ہوئے ہیں، جن میں سے کم از کم 7 بچے بھی ہیں۔ اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 41,638 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 96,460 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک واضح نسل کشی ہے جسے امریکی اور مغربی دنیا نظر انداز کر رہی ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب مکاتی نے کہا ہے کہ حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے تیار ہے، جس کا مقصد ہے لطانی دریا کی جنوب میں حزب اللہ کی مسلح موجودگی کو ختم کرنا۔ ناظرین، لبنان کے وزیر اعظم نجیب مکاتی نے کہا ہے کہ لبنان اپنی تاریخ کے سب سے خطرناک مراحل میں سے ایک سے گزر رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا رہے، جبکہ وہ مسلسل بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پچھلے سال کے دوران اسرائیل لبنان سرحد کے دونوں طرف سے ہزاروں لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ یہ انسانی المیہ ہے جس پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف ایک کمپلیٹ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے پیلسٹینینز کی، اور جو لبنان میں جس صورتحال بڑھ رہی ہے وہ بھی آئی ایم افریڈ کہ کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اسرائیلی قیادت حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیوں پر بہت خوش ہے۔ وزیر دفاع یوآف گیلنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ہوائی حملوں نے ہزاروں راکٹ تباہ کر دیے ہیں، لیکن اس حملے میں لبنان کے مطابق 1000 سے زائد شہری شہید ہوئے ہیں، جن میں سے کم از کم 50 بچے بھی تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔